اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے، روز قبر کے عذاب سے، آگ سے، جہنم سے۔ تو آج میں کچھ حضور کی تعلیمات آپ کے لیے جہنم سے متعلق لے کے آیا ہوں، کیونکہ دین جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام ہے۔ ہم صرف خوشخبری سناتے رہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو صرف ڈراتے رہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ڈر اور خوشخبری، امید اور خوف، دونوں کے بیچ کی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے سب کو بخش دیا اور صرف ہمیں پکڑ لیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے اس بات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو پکڑ لے اور ہمیں بخش دے، وہ اتنی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ امید کہ انشاءاللہ ہم بچیں گے، اور یہ امید کہ ہم ہی نہ پکڑے جائیں۔ اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی حدیثیں جو ہیں، پچھلی بار میں نے شیطان سے متعلق سنائی تھی، اس بار جہنم سے متعلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نفس کی خواہشوں اور لذتوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور جنت احکام الہی کی اطاعت کی سختیوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں جن اور انسانوں سے دوزخ کو بھروں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے بہت سارے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، مطلب پیدا ہی اس کے لیے کیا، اور ان کی پہچان بھی بتائی اسی آیت میں کہ یہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ اس سے سنتے نہیں، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہاں تک اس آیت میں کہا۔ اور یہی بات اس نے جگہ جگہ کہی قرآن میں۔ اللہ تو ایک بار کہتے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ بات جگہ جگہ کہ میں دوزخ کو جن اور انسانوں سے بھروں گا، ایندھن ہوں گے جن اور انسان اس کا۔ سورہ فرقان کی 66 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ دوزخ جو ہے یہ ٹھہرنے کی بھی اور رہنے کی بھی بہت بری جگہ ہے۔ اگر تھوڑی دیر بھی ٹھہرنا پڑ جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی سزا بھگت کے آ جائیں گے ہم تو باہر، مسلمان بہت ہیں بھائی، وہاں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دن بھی اگر خدا نخواستہ رہ لیے تو جل بھن جائیں گے۔ یہاں کی آگ سے 69 گنا زیادہ آگ ہے وہاں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ سورہ نبا ہے قرآن میں، اس کی 78 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دوزخ جو ہے وہ گھات میں ہے، انتظار میں ہے لوگوں کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ حج ہے قرآن میں 22 نمبر سورت، اس کی 47 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عذاب کا جو ایک ایک دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وہاں عذاب بھگتیں۔ سورہ کاف ہے قرآن میں، اس کی 30 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ میرے دوزخ سے پوچھو کہ یہ کیا بھر گئی، تو دوزخ جواب دے گی، اللہ اسے گویا ہی فرمائے گا، تو کہے گا کیا اور ہیں، اللہ بھیج دے۔ مطلب اتنی بڑی دوزخ بنائی اللہ نے کہ دوزخ سمجھ رہے ہوگی کہ مجھے بھیج دیا گیا سب کو میرے اندر، اس کے بعد بھی اللہ پوچھا جگہ ہے بھی اور بھیجوں، تو کہے گی کیا اور ہیں بھی بھیج۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوزخ کی آگ سے پناہ بھی مانگتے رہا کرو ہر نماز کے بعد، اور ایسی حرکتیں بھی کرو کہ اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں نجات دے دے۔ پہلے عمل ہے پھر دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار بچھو نے کاٹا تو حضور نے نمک کا پانی منگوایا گرم، اور اس میں پیر کو دھویا، اس زہر کو ختم کیا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس میں پھونکی۔ پہلے عمل کیا، اس کے بعد جھاڑ پھونک۔ ہم دعائیں لمبی چوڑی لے کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے عمل کر کے کہ اللہ ہم نے یہ گناہ چھوڑا، اللہ ہمیں تو نے نبی کے بال دکھا دیے، اب ہم حرام چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ پہلے عمل کر لو، اس کے بعد پھر دعا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطبے میں یہ کلمہ بار بار فرماتے سنا،
کہ میں نے تمہیں آتش دوزخ سے خبردار کر دیا، میں نے تمہیں عذاب جہنم سے آگاہ کر دیا، اور اتنی بلند آواز سے کہ جہاں میں کھڑا ہوں اگر یہیں سے فرماتے تو بازار والے بھی سن لیتے، اور خود فراموشی کی اس کیفیت کے ساتھ کہ کمبلی جو اس وقت اوڑھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آ گری۔ مطلب اس طرح سے بے ساختہ کہا یہ بات کہ میں نے تمہیں آگ کے بارے میں بتا دیا، میں نے تمہیں جہنم کے بارے میں بتا دیا۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ ہجر کی 44 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے جو لوگ ہیں وہ اللہ نے جماعتیں طے کر دی کہ کون کون اس میں جائے گا۔ قرآن میں بھی اللہ نے دوزخ کے حصے بیان کیے، ان کے نام، جیسے حاویہ آپ نے پڑھا ہوگا، حطامہ پڑھا ہوگا، سقر پڑھا ہوگا، لظہ پڑھا ہوگا، یہ سب دوزخ کے نام ہیں، ان کے جو دوزخ میں مقامات ہیں، حصے ہیں، ان کے نام ہیں۔ آج کی آخری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپل اور اس کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولہے پر دیگیں کھولتی ہیں اور اس میں جوش آتا ہے۔ وہ خیال کرے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ سخت عذاب میں نہیں ہے، حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں قرآن میں سورہ مدثر ہے، اس کی 42 نمبر آیت کا 43 نمبر آیت کا میں اکثر آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ جب جنتی جو ہیں وہ جنت کی طرف جاتے ہوں گے تو راستے میں دوزخیوں کو دیکھیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ جو 4 جواب دیں گے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا اور دوزخ میں جانے کی بجائے آپ انہیں اپنے دل میں پیوست کر لو۔ پہلا جواب تو وہ یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز جو ہے چاہے وہ ادھوری پڑھو، چاہے وہ بالکل نہ پڑھو، چاہے اسے قضا کر کے پڑھو، یہ سب نماز نہ پڑھنے میں آئے گا۔ بہت سے لوگ بہت مطمئن ہیں کہ ہم 4 نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اللہ پرفیکٹ ہے، وہ پرفیکٹ نمازیں لے گا 5۔ دوسرا جواب وہ دیں گے کہ ہم جو ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو۔ تو غریب آپ کو کہیں نظر آئے اور اگر آپ کے دل میں رحم نہیں آتا، آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، آپ اس بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، تو آپ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرے ہم بحث مباحثے میں لگے رہتے تھے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ، بحث مباحثے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر کہیں قرآن یہ کہتا ہے سورہ فرقان میں کہیں اگر بحث ہوتی ہوئی دیکھو تو قالوا سلام، سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ بحث میں پڑھنا نہیں ہے، آپ جاہلوں سے منہ نہیں مارنا۔ چوتھی بات یہ کہیں گے کہ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ قیامت کو جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو معاذ اللہ کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، بلکہ ہماری حرکتیں، ہمارے عمل، ہمارے حالات، ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، ہماری کارکردگی، ہماری حرکتیں، یہ اگر قیامت کو جھٹلا رہی تو آپ اسی زمانے میں آئیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی غذا نہیں ہوگی۔ قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ دوزخ میں جو دوزخیوں کا کھانا ہوگا، جو ان کی غذا ہوگی، وہ زقوم کا پیڑ ہوگا، اور وہ ایسا کڑوا کھانا ہوگا اور اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتے اور اسے کھا بھی نہیں سکتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دوزخ کی ایسی زندگی ہوگی کہ لوگ موت مانگیں گے، موت نہیں ملے گی، تو مطلب موت سے بدتر زندگی ہوگی کہ نہ مریں گے اور نہ جئیں گے۔ یہ آج الحمدللہ جہنم سے متعلق چند حدیثیں ہو گئی۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال